بے ضرر خدا کی تلاش۔ مغرب کا دوسرا مسئلہ ایک روحانی خلا ہے۔ اہل مغرب 20ویں صدی کے تلخ تجربات کے بعد اب خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ خدا خارج میں اپنا وجود رکھنے والی اور علیم و قدیر ہستی نہیں بلکہ ایک ثقافتی تصور ہے۔ خدا کو ماننا کسی سچائی کا نہیں بلکہ روحانی سکون کی تلاش کا موضوع ہے۔ ایسا بے ضرر خدا جو کوئی حکم نہیں دیتا بلکہ آپ کی مرضی کے تصورات میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، اب کافی مقبول ہو چکا ہے۔ مگر یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خداوند کائنات نہیں ہو سکتا، جو ایک روز لوگوں کا حساب کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اس حقیقی خدا اور اس کی عائد کردہ پابندیوں کو نہ ماننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان حقیقی روحانیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس وقت روحانیت کے نام پر انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اصلاً ان کے نفسی ذوق کی تسکین ہے۔ انسان کے نفس میں خدا کے تصور کی ایک زبردست طلب ہے۔ یہ طلب خدا کو ماننے سے پورا ہو جاتی ہے، مگر جس روحانی سکون کو انسان تلاش کر رہا ہے وہ خدا کو جیسا وہ ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس سب کو ماننے ہی سے ملتی ہے۔ یہ چیز لوگ آزادی کے فریب میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مغربی مفکرین اپنے تمام تر استدلال میں درست ہو سکتے ہیں، مگر وہ ایک چیز کا ادراک کرنے میں مکمل قاصر رہے ہیں، وہ یہ کہ انسانی طبیعت آزادی میں جتنا سکون محسوس کرتی ہے، بے لگام آزادی میں اتنی ہی بے کیف ہو جاتی ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت محدود پیمانے پر صحیح انسانوں پر شریعت کی کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بدکاری کو حرام قرار دیا ہے تو اس کے جہاں اور بہت سے سماجی اور اخلاقی پہلو ہیں، وہیں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں لذت کامل نہیں مل سکتی۔ اگر انسان کو کھلی چھوٹ مل گئی تو انسان لذت کی تلاش میں آخرکار اپنے سماجی ڈھانچے کو تباہ کر لے گا اور پھر بھی بے سکون رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے بدکاری پر پابندی لگا کر انسانوں کو ایک طرف اس سماجی انارکی سے بچایا ہے، دوسری طرف پابندی لگا کر اس کی زندگی میں مقصدیت اور روحانیت پیدا کر دی ہے۔ یہ مقصدیت جنت کی اس بستی کی ہے جہاں لذت کامل ہوگی، اور روحانیت خدا سے اس تعلق کی ہے جو بے لگام آزادی کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ یہ مقصد اور یہ روحانیت انسان کو وہ آخری سکون عطا کرتا ہے جو اس دنیا میں اسے مل سکتا ہے۔ یہی معاملہ شریعت کے ہر حکم کا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے ان کے نام لیواؤں کی ایک بڑی تعداد کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے ساری نمازیں پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ یہ کر سکتے تھے کہ صرف جمعے کی نماز فرض کر دیتے، مگر انہوں نے 5 وقتہ نماز میں کوئی رعایت نہیں کی۔ انہیں معلوم ہے کہ گرمیوں کے روزے بہت مشکل ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حج کرنا آسان نہیں، مگر شریعت کے ہر حکم میں دیگر حکمتوں کے علاوہ ایک اور اصول کار فرما ہے، وہ یہ کہ انسانوں کو جتنی خوشی آزادی سے ملتی ہے اتنا ہی اطمینان بعض محدود پابندیوں میں بھی ملتا ہے۔ مگر یہی وہ پابندیاں ہیں جن کی وجہ سے جدید انسان خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک ایسے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہے جو بس اخلاقی احکام دیتا رہے، انسانیت کی بات کر لے، اس سے آگے بڑھ کر عملی زندگی میں انفرادی یا اجتماعی سطح پر دخل اندازی نہ کرے۔ ایسے خدا کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یاجوج ماجوج، اولاد آدم اور اولاد نوح۔ جہاز کا یہ سفر بہت طویل تھا اور کٹ نہیں رہا تھا۔ ہمیں کم و بیش آدھے بر اعظم آسٹریلیا پر سے گزرنا تھا۔ میں اس دوران اپنی 2 یاجوج ماجوج بہنوں کے بیچ میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یاجوج ماجوج کی اصطلاح قرآن مجید نے قدیم صحف سماوی کے پس منظر میں استعمال کی ہے۔ قدیم صحف سماوی میں یہ اصطلاح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اس وقت زمین پر زیادہ تر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی موجود ہے۔ ابتدا میں اولاد آدم نے اپنی زندگی کا آغاز غالباً افریقہ میں کیا۔ افریقہ سے یہ ایشیا میں پہنچے۔ ایشیا سے ایک طرف یہ لوگ وسطی ایشیا کے راستے امریکہ جا پہنچے، دوسری طرف جنوبی ہندوستان کے راستے آسٹریلیا تک آ گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ آسٹریلیا اور امریکہ خشکی کے جزوی راستوں سے ایشیا سے جڑے ہوئے تھے۔ یوں اولاد آدم دنیا پر غالب ہو گئی۔
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا وہ حصہ جو ایشیا کے مرکز میں مشرق وسطی اور ارد گرد کے علاقوں میں تھا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور ان کے کفر کی پاداش میں تباہ ہو گئی۔ پھر طوفان نوح میں بچ جانے والے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے لوگوں نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ سورہ صافات آیت 77۔ ان کے بیٹے سام کی نسل کے لوگ مشرق وسطی میں، حام کی نسل کے لوگ شمال مشرقی افریقہ میں، اور یافس کی نسل کے لوگ یورپ اور ایشیا کی سرحد پر شمال کے پہاڑی علاقوں اور میدانوں میں پھیل گئے۔ اولاد نوح میں حام اور سام کی نسل بہت جلد متمدن ہو گئی اور زیادہ نہیں پھیلی، لیکن یافس کی نسل غیر متمدن رہی اور بہت زیادہ بڑھی۔ ابتدا میں یہ مشرق کی طرف پھیلے اور مشرق بعید تک پہنچ گئے۔ جغرافیائی اثرات سے وہ زرد فام نسلوں میں بدل گئے۔ اس کے بعد ان کی ایک بڑی نسل آریائی لوگوں کی شکل میں پھیلی اور وسط ایشیا سے لے کر جنوبی ایشیا تک پھیل گئی۔ ان کا تیسرا بڑا نسلی گروہ کوکیشین کی سفید فام نسل ہے۔ کوکیشین کا مطلب اس خطے کے لوگ ہیں جو بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپین کے درمیان کوہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور ایشیا اور یورپ کی سرحد پر واقع ہے۔ یہی وہ نسل ہے جو یورپ کی سمت بڑھی اور جدید تاریخ میں امریکہ اور آسٹریلیا تک جا پہنچی۔ انہی کو ہماری زبان میں گورے یا مغربی ممالک کے لوگ کہا جاتا ہے۔ پچھلے کئی ہزار برسوں میں اولاد نوح نے ہر جگہ اولاد آدم کو مغلوب کر لیا تھا، اور قیامت سے قبل جس واقعے کی قرآن نے پیش گوئی کی تھی، بظاہر اس کی تعبیر یہی ہے کہ اولاد نوح میں سے اولاد یافس باقی اولاد نوح پر یلغار کر دے گی۔ سورہ انبیاء آیات 96 تا 97۔ اس وقت عملاً یہی ہو رہا ہے۔ بعض روایات میں روز حشر کا جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس بات کا انکار کر دے گی کہ ان تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا پیغام پہنچا ہے، اور پھر مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے یہ گواہی دیں گے۔ میرے نزدیک اس کی حقیقت یہی ہے کہ قوم نوح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا یہی حصہ جن کے ہاں ہزاروں برس سے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ان تک دعوت حق کا کام مسلمانوں کو ہی کرنا ہے۔ تصویر اور بگاڑ۔ اگلے دن یہاں مقیم کاشف صاحب کے ساتھ شہر دیکھنے کا پروگرام تھا۔ ان سے رابطہ ڈاکٹر ذوالفقار نے کرا دیا تھا۔ وہ ایک بہت اچھے نوجوان تھے جن کا دینی ذوق بہت اچھا تھا۔ سارا راستہ ان سے دینی اور علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ ساتھ میں پرتھ کی کئی اہم جگہیں انہوں نے دکھا دیں۔ سب سے پہلے ہم کنگز پارک گئے۔ یہ شہر کے اندر بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا اور بہت خوبصورت پارک تھا۔ اس کے اندر سے جو سڑک گزرتی ہے اس سے جاتے ہوئے کسی جنگل کے اندر سے گزرنے کا گمان ہوتا ہے۔ اس کا بڑا حصہ ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ اس پہاڑی سے کھڑے ہو کر دریائے سوان اور اس سے آگے پھیلے ہوئے پرتھ کے جنوبی حصے کا انتہائی خوبصورت منظر نگاہوں کو شب و روز کے ہر پہر میں دعوت نظارہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے ڈاؤن ٹاؤن کی بلند و بالا عمارتوں کا نظارہ بھی بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ دور واقع پہاڑیوں پر بش فائر کا منظر دیکھا۔ اس بش فائر کا یہاں بہت ذکر سنا تھا۔ آسٹریلیا میں سب جگہ سفیدے کے جنگلات ہیں جن میں موسم گرما میں اکثر آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ اس وقت یہی بش فائر ہمارے سامنے تھی۔ دریائے سوان وہ بڑا سا دریا ہے جو پرتھ کو جنوبی اور شمالی پرتھ میں تقسیم کرتا ہے، اور ساتھ میں مختلف آبی تفریحات کے علاوہ اہل شہر کو ایک بہترین منظر بھی فراہم کرتا ہے۔ کاشف مجھے یہاں لے گئے اور یہاں سے میں نے ایک لائیو ویڈیو بھی بنائی۔ آسٹریلیا کے ہر شہر کی طرح یہاں بھی میرا درد وہی رہا جو پہلے تھا۔ ایک یہ کہ یہ اولاد نوح جن تک دین کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس سے بالکل غافل ہیں، خاص کر وہ مسلمان جو یہاں ہزاروں کی تعداد میں رہ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ کس طرح ان اقوام نے اپنے شہریوں کو ضروریات سے آگے بڑھ کر تفریحات اور سہولیات میں بھی اتنا کچھ دے دیا ہے کہ کس کس چیز کی تفصیل بیان کی جائے۔ میری مزید تکلیف کا سبب یہ چیز تھی کہ پچھلے 15 برسوں میں یہ لوگ آگے سے آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم جہاں تھے اس سے بھی پیچھے جا چکے ہیں۔ چین، جنوبی کوریا، سنگاپور، ملائیشیا کو تو چھوڑ دیجئے،
جو آزادی کے وقت ہم سے بہت پیچھے تھے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارت جیسے ممالک ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ اس وقت تو ہم سے شاید افغانستان ہی پیچھے ہو۔ اس کی وجہ بڑی حد تک وہ پالیسیاں ہیں جو پچھلے 30 برسوں سے افغانستان کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش میں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے کا بنیادی راستہ ایمان و اخلاق کو قوم کا مسئلہ بنانا، تعلیم کو عام کرنا، جذباتی انداز فکر کے بجائے معقولیت کا فروغ اور اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے جد و جہد کرنا ہے، ورنہ ہم یہی شعر پڑھتے رہیں گے: ایک ہم ہیں لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔